شان اردو چینل میں آپ تمام ناظرین کا دلی خیر مقدم ہے۔ میں شاہانہ مریم شان آپ تمام سے خواہش کرتی ہوں کہ میرے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے کتب خانہ سالار جنگ اور اردو مخطوطات۔ سرزمین دکن ہیرے جواہرات کے لیے ہی مشہور نہیں، اس میں علم و ادب اور شعر و سخن کے خزانے بھی ملتے ہیں۔ دکن کے قلوب میں رواداری، وزاداری، خلوص و محبت اور پاسداری کے نگینے جو محمد قلی قطب شاہ سے لے کر آصف جاہ صابع، میر عثمان علی خان کے دور حکومت میں سانس لیتے جگمگاتے نظر آتے ہیں۔ دکن ہی وہ سرزمین ہے جو اردو ادب کی پیدائش اور ترقی کے لیے سازگار ثابت ہوئی۔ اردو تصنیف و تالیف کا کام سب سے پہلے اسی خطے دکن میں ہوا۔ صوفیہ اکرام کی بابرکت قلم نے اردو زبان کی ابتدا اسی دکن سے کی۔ اردو زبان و ادب کے پہلے صاحب دیوان شاعر اور شاعرہ اسی خطے سے تعلق رکھتے ہیں۔ خطۂ دکن بالخصوص شہر حیدرآباد اور اردو زبان گویا ایک جاں دو قالب ہیں۔ قطب شاہی عہد سے لے کر آصف جاہی دور حکومت 3 صدیوں پر محیط ہے، جہاں اردو زبان ترقی کی منزلوں کو چھوتی گئی۔ ان 3 صدیوں میں حیدرآباد فرخندہ علم و فضل اور شعر و سخن کا گہوارہ بنا رہا۔ شہر حیدرآباد ہندوستان کے افق پر ایک درخشاں ستارہ ہے جو علم و فن، زبان و ادب کا گہوارہ اور تاریخ کا ایک اہم سنہرا دور ہے۔ ہندوستان میں مغل شہنشاہ بابر، ہمایوں اور اکبر اعظم کے دور شمشیر و سنان کے بعد جب محمد شاہ رنگیلے کا دور طاؤس و رباب شروع ہوا تو میر قمر الدین خان نواب آصف جاہ اول نے دیکھا کہ دلی کا ایوان شاہی موسیقی کی تانوں سے ٹوٹ رہا ہے، ٹھمری و ملہار کی تالوں سے عوام کا دم گھٹ رہا ہے۔ دلی کی شہنشاہیت کے زوال کے آثار صاف عیاں ہو گئے۔ ان حالات میں آصف جاہ اول نے دکن کی صوبے داری پر قناعت کرنے کو بہتر سمجھا اور اپنی محنت و دوراندیشی سے دکن میں مملکت آصفیہ کی بنیاد ڈالی، جو کم و بیش 250 سال تک قائم رہی۔ مملکت آصفیہ کی تاریخ میں 2 صدیوں کے اندر 3 شخصیتیں ایسی پیدا ہوئی جس کو صرف دکن ہی نے نہیں بلکہ تاریخ ہند میں ذاتی قابلیتوں اور سیاسی تدبر کی بدولت ممتاز ترین درجہ حاصل رہا۔ ان میں بانی سلطنت میر قمر الدین خان آصف جاہ اول، دوسرا نام نواب میر نظام علی خان آصف جاہ دوم، اور تیسرے تاجدار دکن سلطان العلوم حکیم السیاست نواب میر عثمان علی خان بہادر آصف جاہ صابع ہیں۔ ان کا عہد زرین کہلاتا ہے۔ عہد آصفیہ میں زبان و ادب اور دیگر شعبے حیات میں نمایاں ترقی ہوئی۔ سلاطین نے خود اردو زبان کی سرپرستی کی۔ آصف جاہ سادس نے اردو کو سرکاری زبان قرار دیا۔ کہا جاتا ہے کہ جب کسی ملک میں عام زبان کو سرکار کی سرپرستی ملتی ہے تو اس کی ترقی میں بھی 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ بے شک عہد آصفی میں ادبا، شعراء اور انشا پردازوں کی بہت قدردانی اور سرفرازی ہوتی رہی۔ اسی عہد سے اردو زبان و ادب کی پہلی صاحب دیوان شاعرہ ماہ لقابائی چندہ تعلق رکھتی ہیں۔ نور محمد آصف، عارف الدین عاجز، لکشمی نارائن شفیق، شاہ تجلی جولانی، تمنا، مرزا علی لطف، شاہ نصیر، ایمان، مہاراجہ چندو لال آصف جاہی عہد کے قابل ذکر ادبا و شعراء ہیں۔ عہد آصفی میں خواتین نے بھی جو علمی، ادبی، سماجی، تہذیبی خدمات انجام دی ہیں وہ تاریخ اردو زبان اور تاریخ دکن کا ایک روشن باب ہے۔
آصف جاہی دور کا سب سے اہم کارنامہ جامعہ عثمانیہ کا قیام ہے، جس نے اردو زبان و ادب کی بے مثال خدمات انجام دی، جس کی بنا پر نواب میر عثمان علی خان آصف جاہ صابے کا نام تاریخ دکن میں ہمیشہ محسن اردو کے نام سے زندہ و جاوید رہے گا۔ آصف جاہی دور میں خاندان سالار جنگ کی خدمات قابل تحسین ہیں۔ نواب میر یوسف علی خان سالار جنگ ثالث مملکت حیدرآباد کے وزیر اعظم کے گھر پیدا ہوئے۔ حیدرآباد کے ممتاز جاگیردار خاندانوں میں خاندان سالار جنگ بڑی خصوصیت اور اہمیت کا حامل ہے۔ آصف جاہ چہارم کے عہد میں سالار جنگ اول دیوان وزارت پر فائز ہوئے۔ سالار جنگ دوم نے بھی دیوان وزارت کے فرائض بحسن خوبی نبھائے۔ سالار جنگ سوم نواب میر یوسف علی خان نے 23 سال کی عمر میں عہد وزارت پر فائز ہوئے، لیکن 3 سال بعد ہی انہوں نے اپنی ذاتی مجبوریوں کی بنا پر اس عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ نواب میر یوسف علی خان سالار جنگ سوم چونکہ لاول تھے، اس لیے ان کی جاگیر اور کثیر نوادرات جو سب سے زیادہ قیمتی اثاثہ تھے اس کو مرکزی حکومت کی تحویل میں دے دیا گیا۔ ان بیش بہا اثاثوں کی دیکھ بھال کے لیے سالار جنگ بورڈ قائم کیا گیا۔ یوں تو میوزیم کی ابتدا سالار جنگ کی کوٹھی ہی میں رکھی گئی، عوام کے لیے 1951 عیسوی میں اسے کھول دیا گیا۔ بالآخر 23 جولائی 1963 عیسوی میں پنڈت جواہر لال نہرو نے اس میوزیم کا سنگ بنیاد رکھا۔ سالار جنگ میوزیم کئی اعتبارات سے اپنی نظیر آپ ہیں۔ یہ صرف ایک شخص کا جمع کردہ دنیا کا سب سے بڑا اثاثہ ہے۔ اس کا شمار دنیا کے مقبول ترین میوزیمز میں ہوتا ہے۔ نواب میر یوسف علی خان سالار جنگ سوم کی زندگی تک بہت کم لوگ ان کے اس قیمتی اور نایاب کتب خانے سے واقف تھے، لیکن آج اس کتب خانہ سالار جنگ کو عالمی شہرت حاصل ہے۔ کتب خانہ سالار جنگ کی شروعات 1656 عیسوی میں ہوئی۔ اس کے بعد اس خاندان کے مختلف افراد نے اپنی زندگی میں اپنے ذوق و شوق کے لحاظ سے کتب خانے میں مختلف علوم و فنون کی کتابوں کا اضافہ کیا۔ نواب سالار جنگ اول کے انتقال سے قبل اس کتب خانے میں قیمتی اور نایاب کتابوں کی تعداد 6000 تک پہنچ چکی تھی۔ سالار جنگ دوم نے کتب و مخطوطات میں گراں قدر اضافہ کیا۔ سالار جنگ سوم کی نوادرات سے گہری دلچسپی تھی۔ وہ بھاری رقومات دے کر نوادرات خریدتے تھے۔ قدیم کتابیں اور قلمی نسخے بھی نوادرات ہی کی طرح خرید کر جمع کرتے رہے۔ انہوں نے تقریباً 12000 کتب و مخطوطات کو جمع کیا۔ ان کی زندگی میں کتب خانے میں 22000 انگریزی کتب کا اضافہ ہوا۔ اس کتب خانے کی زیادہ تر کتابیں خریدی ہوئی ہیں اور بہت کم تحفتاً وصول ہوئی ہیں۔ ان کے اس شائستہ ذوق کی بدولت دکنی شعر و ادب کا گراں قدر ورثہ تلف ہونے سے محفوظ رہا۔ شعبہ مخطوطات کتب خانہ سالار جنگ کا اہم ترین شعبہ ہے۔ ذخیرہ مخطوطات کے لحاظ سے دنیا کے چند مشہور اور اہم کتب خانوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ کتب خانے میں عربی، فارسی، اردو، ترکی اور بعض دوسری زبانوں کے ہزاروں مخطوطات کا مخزونہ یہاں محفوظ ہے، جن میں صرف اردو مخطوطات کی تعداد 1000 سے زائد ہے۔ یہ مخطوطات کئی رسم الخط میں لکھے ہوئے ہیں، جیسے کوفی، نستعلیق، شکستہ، سلس، اور ان کے علاوہ انوکھے طرز مثلاً صنعت غبار، جلی، خانی، گلزار، پہچان، بہار، طغرا، زلف، عرس اور خط ناخن میں تحریر کردہ ملتے ہیں۔ ان میں بعض مخطوطات ایسے نادر و نایاب ہیں جس کا کوئی اور نسخہ دنیا کے کسی کتب خانے میں نہیں ہے۔
کتب خانے کے مخزونہ مخطوطات میں عہد بہمنی، قطب شاہی، عادل شاہی اور آصف جاہی دور کی کتابیں محفوظ ہیں، اور دربار لکھنؤ، رامپور اور دلی کے اساتذہ اور مصنفین کا قلمی ذخیرہ بھی یہاں محفوظ ہے۔ شہر لکھنؤ کے اساتذہ کا کلام اور شاہان اودھ کی تصانیفات بھی یہاں موجود ہیں۔ کتب خانے میں وحید نسخے بھی ہیں اور ایک سے زائد نسخے بھی۔ اردو کے پہلے صاحب دیوان شاعر محمد قلی قطب شاہ کے کلام کا نسخہ کتب خانے کی زینت بنا ہوا ہے۔ سلطان عبداللہ قطب شاہ کا قیمتی مخطوطہ اسی کتب خانے میں محفوظ ہے۔ دکنی شعراء کے بیش بہا قیمتی مخطوطات یہاں محفوظ ہیں، مثلاً ابدل کی مثنوی ابراہیم نامہ، غوثی آرکاٹی کی ریاض مسعود، باقر آگا ویلوری کی اوج آگہی کتب خانے میں موجود ہیں۔ عادل شاہی دور کے شاعر ہاشمی بیجاپوری کی مثنوی یوسف زلیخا، قطب شاہی دور کے شاعر افضل گولکنڈوی کی مثنوی محی الدین نامہ علمی نسخے کتب خانے میں موجود ہیں۔ نصرتی کی مثنوی گلشن عشق کے 8 نسخے، دیوان ولی اورنگ آبادی کے 12 نسخے، میر حسن کی مثنوی سحر البیاں کے 9 نسخے اور دیوان کے 3 نسخے اس کتب خانے میں محفوظ ہیں۔ کتب خانے میں بعض ایسے مخطوطات موجود ہیں جو مختلف شخصوں نے مختلف اوقات میں ایک ہی موضوع پر لکھی ہیں، مثلاً قصہ تمیم انصاری، اس کو بیجاپور کے شاعر سنتی کے علاوہ قطب شاہی شاعر کبیر نے اور سید محی الدین بہاری نے حیدرآباد میں اس کو نثر میں قلم بند کیا۔ لیلا مجنوں کے نام سے 5 شعراء کی مثنویاں کے مخطوطات یہاں موجود ہیں۔ یہ مثنویاں مختلف فارسی مثنویوں کا اردو ترجمہ ہیں۔ علی عادل شاہ ثانی کی کتاب نورس، ملا وجہی کی کتاب سبرس اس کتب خانے کا قیمتی سرمایہ ہے۔ کتب خانہ سالار جنگ کے مخطوطات کو موضوعات کے لحاظ سے ادبیات، فلسفہ و منطق، لسانیات، سائنس، اسلامیات، تاریخی زمرے کے تحت کیٹلاگ بنایا گیا، مخطوطات ترتیب دیے گئے۔ کتب خانہ سالار جنگ میں 1000 سے زائد اردو مخطوطات موجود ہیں۔ ناظرین، اس ویڈیو کو بنانے کا میرا اہم مدعا یہ ہے کہ اردو کے طالب علم اور خاص کر دکن سے میرا تعلق رہنے کی وجہ سے میں یہ ذمہ داری محسوس کرتی ہوں کہ دکن کے وہ گمنام ادیب و شعراء جو پردہ خفا میں ہیں، ان کو نئی نسل سے آشنا کرائیں، تاکہ نئی نسل سے ہماری ادب کی وسعتوں میں اضافہ۔ امید کرتی ہوں ناظرین یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو۔ مجھے خوشی ہوگی کہ آپ میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اس وعدے کے ساتھ کہ جلد ہی اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے شاہانہ مریم شان کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔